السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ شاہپور نام کا ایک گاؤں ہے جس میں رہنے والے لوگ نام کی مناسبت سے شاہی ہیں، جہاں پیسے کی ریل پیل ہے لیکن ان کے دل اور ذہن بہت تنگ ہے، جہاں آج بھی بہت ساری پرانی روایات کو جی جان سے قبول کیا جاتا ہے۔ ایک کھلے سے میدان میں برگد کے بڑے سے درخت کے نیچے اس وقت پنچایت بلائی گئی تھی۔ عصر کا وقت تھا، ہوا بھی ساکن تھی، جیسے وہ بھی دم سادے اسی انتظار میں ہو کہ کیا فیصلہ ہوگا آج۔ اور پھر بالآخر گھڑی آ پہنچی۔ سب منتظر نگاہوں میں سامنے بیٹھے پنچایت کے سربراہ چودھری حیات بخش کو دیکھ رہے تھے۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی سے سرکے، پھر انہوں نے سر اٹھا کر دائیں جانب نگاہ دوڑائی، جہاں میر عبدالرحمن سر جھکائے پریشان صورت لیے بیٹھے تھے۔ ان کے نزدیک ان کے تینوں بیٹے موجود تھے، جن کی حالت باپ سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی۔ چودھری حیات بخش نے گردن گھما کر اپنے بائیں جانب موجود افراد کے چہروں پر نگاہ ڈالی، جہاں میر بخت آور گردن اکڑائے برجمان تھے، آنکھوں میں نفرت اور غصہ لیے میر عبدالرحمن کو گھور رہے تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر ان کے تینوں بیٹے بیٹھے تھے، فیصلے کے منتظر۔ ان کے علاوہ وہاں اور بھی کچھ افراد موجود تھے۔ چودھری حیات بخش نے گلا گھنگار کر ایک اشارہ کیا سب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا۔ ایک پل کو سب کے دل سکڑ کر پھیلے تھے، نہ جانے کیا فیصلہ ہوگا آج۔ چودھری عبدالرحمن کے بیٹے ہاشم عبدالرحمن نے میر بخت آور کے بیٹے انس کا قتل کیا تھا، لہٰذا قتل کے بدلے میر عبدالرحمن کی بیٹی شنایا عبدالرحمن ونی کے طور پر آج اور ابھی میر بخت آور کے بیٹے یوسف بخت آور کے نکاح میں دی جائے گی۔ فیصلہ سنا دیا گیا۔ کوئی قیامت سی تھی جو ٹوٹ پڑی تھی میر عبدالرحمن اور ان کے خاندان پر۔ میر عبدالرحمن کو لگا کسی نے ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہے۔ کوئی ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا تو شاید تب بھی اتنا درد نہ ہوتا۔ انہوں نے اذیت کی انتہا کو پہنچتے ہوئے آنکھیں سختی سے میچ کیں۔ دو آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر چہرے پر پھسلتے ہوئے سفید داڑھی میں جذب ہو کر اپنا وجود کھو بیٹھے تھے۔ ان کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا، کندھے بھی ڈھل گئے، وجود میں لرزش ہی طاری ہو گئی۔ میر بخت آور اور ان کے بیٹوں نے مسکراتے ہوئے فاتحانہ اور خسرانہ بھری نظروں سے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھا۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا کچھ پل کے لیے، جیسے ارد گرد کی ہر چیز اس فیصلے پر ماتم کر رہی ہو۔ کوئی کچھ نہیں بول سکا اور پھر کوئی جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سب کی نظریں اس پر اٹھیں۔ وہ ہاشم عبدالرحمن تھا۔ سرپنچ انکل، میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا۔ سب سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ وہ چلایا، جس پر میر بخت آور نے طنزیہ اور ناگوار نظروں سے گھورا۔ آج تک جرم کرنے کے بعد کون سا کوئی مجرم مانا ہے کہ ہاں میں نے جرم کیا ہے؟ میر بخت آور کے لہجے میں تہذیب تھی، آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ ہاشم نے خونخوار نظروں سے میر بخت آور کی جانب دیکھا۔ بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ ابھی اسی وقت قتل کر دیتا انہیں۔ چودھری حیات بخش نے ہاتھ اٹھا کر میر بخت آور کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر ہاشم کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس بات پر پہلے بھی بحث ہو چکی ہے ہاشم عبدالرحمن، سارے ثبوت، سارے گواہ آپ کے خلاف ہیں۔ ثابت ہو چکا ہے قتل آپ نہیں کیا ہے، ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا گیا ہے۔ جھوٹے ہیں سب ثبوت، سب گواہ، وہ گواہ بھی ان کے خریدار پالتو کتے ہیں۔ یہ سب ان کی چال ہے، پرانی دشمنیوں کا بدلہ اس طرح نکالنا چاہتے ہیں یہ ہم سے۔ ہاشم بھڑک اٹھا۔ چودھری حیات بخش نے سخت نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بار بار ایک بات دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاشم عبدالرحمن، آپ کو پہلے اپنی صفائی پیش کرنے اور یہ ثابت کرنے کا موقع دیا گیا ہے کہ آپ بے گناہ ہیں، لیکن آپ ثابت نہیں کر سکے۔ اب گاؤں کے بزرگوں کی مشاورت سے فیصلہ ہو چکا ہے، جتنا بھی چیخیں چلائیں آپ کو یہ فیصلہ قبول کرنا ہوگا، جیسے سب کرتے ہیں۔ صدیوں سے یہی قانون ہے یہاں کا، آپ کو ان اصولوں کی خلاف ورزی کرنے کا حق نہیں دیا جائے گا۔ چودھری حیات بخش کے لہجے میں اس بار روب تھا، سخت لہجے میں بہت کچھ پاور کرا گئے تھے ہاشم کو۔ ہاشم نے لب بھینچے، کیسے بچائے وہ اپنی بہن ان ظالموں کے شکنجے سے؟ وہ بے بس ہو رہا تھا۔ اس نے چودھری حیات کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے، مان لیا قتل ہوا ہے، میں نے ہی قتل کیا ہے، لیکن یہ قتل میرے ہاتھوں سے ہوا ہے، سزا بھی مجھے ملنی چاہیے۔ قتل کے بدلے قتل کا اصول ہے یہاں، خون بہا بھی جائز ہے۔ آپ ان سے کہیے یہ میری جان لے کر اپنا بدلہ پورا کر لیں، میرے خون سے ہاتھ رنگ لیں، لیکن میں اپنی معصوم بہن کو ان درندوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے ہاشم نے سلگتی نظروں سے میر بخت آور کو دیکھا،
جس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا پل بھر کے لیے۔ اس کے بیٹے غصے سے بھی اٹھنے لگے تھے۔ جب میر بخت آور نے انہیں روک دیا، وہ لطف اندوز ہو رہے تھے اس تماشے سے۔ میر ہاشم کو اپنی بہن کے لیے تڑپ انہیں مزہ دے رہی تھی۔ رگو جاں پہ سکون سا اترا جا رہا تھا۔ چودھری حیات بخش نے گہری سانس بھری، پھر ہاشم سے مخاطب ہوئے، یہ تو اب مقتول کے گھر والوں کی مرضی ہے، خون بہا لیں یا ونی کے طور پر لڑکی، اور ان کا کہنا ہے خون بہا انہیں نہیں چاہیے، ونی کے طور پر لڑکی چاہیے، اور یہ اصول کے مطابق آپ لوگ اس فیصلے سے انکار نہیں کر سکتے۔ چودھری حیات بخش کا انداز اٹل تھا۔ ہم سے دشمنی مول لینے چلے تھے، میر بخت آور نے نخوت سے کہا، جس پر ہاشم نے سلگتی نظر سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں تو میں غصے سے اس کے جانب بڑھا تھا جب میر عبد الرحمن نے اس کا ہاتھ تھام کر روکا۔ عاصم اور سارم نے بھی کندھے سے کندھا ملایا۔ بس ہاشم، تم تو جو کرنا تھا کر چکے، جتنا تماشا ہونا تھا ہو چکا، اب مزید تماشا مت بناؤ ہمارا۔ میر عبد الرحمن کے لہجے میں تلخی تھی، پھر انہوں نے عاصم اور سارم کی جانب دیکھا۔ جاؤ تم دونوں شنایا کو لے آؤ، کرب سے کہتے ہوئے وہ رخ موڑ گئے۔ صرف وہ جانتے تھے یہ الفاظ کہتے وقت کس اذیت سے دوچار ہوئے تھے۔ آج وہ اپنی لاڈلی بیٹی کو خود اس جہنم میں دھکیل رہے تھے۔ وہ مجبور تھے، پنچایت کے اس فیصلے کو ٹھکرا نہیں سکتے تھے، اور اگر وہ خون بہا نہ دیتے تو ہاشم کی بیوی اور اس کے 3 بچوں کا کیا ہوتا؟ ان معصوم بچوں کا کیا قصور تھا؟ انہیں کون سنبھالتا؟ ایک ہاشم کے ساتھ ساتھ 4 زندگیاں اور بھی برباد ہو جاتی۔ اس لیے ان میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ یہ فیصلہ کرتے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ عاصم اور سارم اپنی جگہ سے ایک انچ نہیں ہل پائے تھے۔ سنا نہیں تم لوگوں نے؟ جاؤ! میر عبد الرحمن دھاڑے۔ وہ دونوں ڈر کر پیچھے ہٹے، پھر بے جان قدموں سے وہاں سے نکل آئے۔ ہاشم غصے سے پیر پٹکتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ میر عبد الرحمن وہیں ٹھہسے گئے۔ وہ آج صبح سے بلائی پھر رہی تھی۔ حویلی کے طویل اور سنسان راہداریوں میں کسی تتلی کی مانند ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ جانے کیوں آج دل بہت گھبرا رہا تھا۔ اس کی چھٹی حس بار بار کچھ برا ہونے کا اشارہ دے رہی تھی۔ وہ مسلسل لب پر درود شریف کا ورد کر رہی تھی، منتظر نگاہوں سے حویلی کے مین گیٹ پر دیکھ رہی تھی۔ پچھلے 1 ماہ سے حویلی بالکل ویران ہو کر رہ گئی تھی۔ جب سے ہاشم لالا کے ہاتھوں میر بخت آور کے بیٹے انس کا قتل ہوا تھا، تب سے سوگ سی کیفیت تھی سب پر، اور آج پنچایت نے فیصلہ سنانا تھا۔ نہ جانے کیا ہوا ہوگا وہاں۔ وہ اضطرابی انداز میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، سفید کھلے پانچوں والی شلوار کے ساتھ گھٹنوں سے تھوڑی سی اوپر اونچی قمیض پہن رکھی تھی۔ سرخ ریشمی دوپٹہ کندھے پر پھیلایا ہوا تھا، جبکہ لمبے سیاہ بال پشت پر بکھرے تھے۔ بالوں کی چند لٹیں بار بار ہوا میں اڑ کر اس کے رخساروں کو چھوتی، جنہیں وہ مخملی انگلیوں سے کان کے پیچھے اڑوستی۔ پیروں میں سرخ و سفید رنگ کی نازک سی چپل، اس خوبصورت سی لڑکی کے ہر انداز سے بے چینی جھلک رہی تھی۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا، لیکن بابا جان اور لالا ابھی تک نہیں آئے تھے۔ اس نے ایک نظر حویلی کے اندرونی حصے پر ڈالی۔ ماں جی اور بھابھی دونوں اپنے اپنے کمروں میں جائے نماز بچھائے دعائیں مانگنے میں مشغول۔ دل خیر کی دعائیں مانگ رہا تھا، یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکال دے، ہمارے حق میں بہترین فیصلہ کرنا۔ وہ ہلکی آواز میں دعا مانگ رہی تھی، تبھی حویلی کا بڑا آہنی گیٹ کھلا۔ عاصم اور سارم گیٹ سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ شنایا تیزی سے ان کی جانب بڑھی۔ لالا، کیا فیصلہ ہوا پنچایت میں؟ ہاشم، لالا اور بابا جان کہاں ہیں؟ اور وہ بے تابی سے پوچھتی ہوئی ان کے نزدیک آئی۔ عاصم سارم سے 2 قدم آگے تھا۔ وہ عاصم کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ عاصم نے بھری ہوئی نگاہوں سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ سفید رنگ میں دھوپ کے باعث گلابیاں سی گھلی ہوئی تھیں۔ عاصم کا جی چاہا وہ چیخ چیخ کر روئے، کیسے بتائے گا کہ وہ فیصلہ کیا ہوا ہے پنچایت میں؟ اس کا دل جل رہا تھا۔ تبھی اس کے پیچھے سارم کی ہچکیوں کی آواز آئی۔ شنایا نے حیران ہوتے ہوئے سارم کو دیکھا۔ ابھی کچھ پوچھنے والی تھی کہ اندر سے ماں جی اور بھابھی تیز تیز قدموں سے ان کی جانب آئی۔ ماں جی کے ہاتھ میں تسبیح تھی، جبکہ بھابھی کا چہرہ حجاب کے اثار میں لپٹا ہوا تھا۔ عاصم پتر، کیا ہوا؟ کیا فیصلہ کیا پنچایت نے؟ تیرے بابا اور ہاشم کدھر ہیں؟ وہ کیوں نہیں آئے؟ ماں جی نے بھی شنایا کا ہی سوال دہرایا۔ ضبط کی شدت سے عاصم کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں میں بھی گلابی پن سا تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن لب فقط پھڑپھڑا کر رہ گئے۔ عاصم کے پیچھے موجود سارم نے بے دم سا ہوتا ہوا سرخ اینٹوں سے بنی اس روش کے کنارے میں گھٹنوں کے بل سا بیٹھ گیا اور اونچی آواز میں رو رہا تھا۔ بھابھی اور ماں جی بکھلا کر اس کی جانب بڑھی۔ میرا دل پھٹ جائے گا، ہاشم اور تیرے بابا کدھر ہیں؟ ماں جی نے سارم کو جھنجھوڑا۔ شنایا پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ ایسا کیا ہوا تھا کہ اس کے بھائی آج یوں ضبط کھو کر رو رہے تھے؟ وہ الجھی۔ اس نے عاصم کا بازو
تھام کر اپنی جانب اس کا رخ کیا۔ عاصم لالا، سارم یوں کیوں رو رہا ہے؟ کچھ بتائیں پلیز، خدا کا واسطہ کچھ بولیں۔ اس کی آواز میں انجانی خشتار سے لرز رہی تھی۔ عاصم نے بے ساختہ اسے گلے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونا لگا۔ کیا کہے ان سے کہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے ان پر۔ ماں جی سارم کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر دوبارہ عاصم کی جانب بڑھی، غصے سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ عاصم لڑکھڑا سا گیا۔ عاصم کچھ بولتے کیوں نہیں؟ کیا فیصلہ ہوا ہے وہاں؟ ماں جی کے انداز میں سختی تھی۔ عاصم نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی، اپنے آنسو پونچھے۔ ماں جی وہ پنچایت کا فیصلہ آ گیا ہے۔ گڑیا کو ولی اٹک اٹک کر بولتا اپنی بات مکمل نہیں کر پایا، لیکن اس کی ادھوری بات پورا مطلب سمجھا گئی تھی، اور جو کچھ اس نے بتایا اس نے تینوں کے حواس سلپ کر دیے تھے۔ ماں جی لڑکھڑا کر پیچھے ہوئیں۔ بھابھی نے تیزی سے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا، جبکہ شنایا وہ تو بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے عاصم کو دیکھ رہی تھی۔ ساکت بے جان سی مجسمہ بنی، چہرہ بالکل سفید ہو چکا تھا، جیسے اس کے جسم سے سارا خون کی آخری بوند تک نچڑ گئی ہو۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا میری بچی، وہ بہت معصوم ہے۔ تم لوگ اسے۔ ماں جی درد کی شدت سے بول نہیں پا رہی تھی۔ بھابھی روتے ہوئے تڑپ کر عاصم کے نزدیک آئی۔ عاصم یہ ظلم کیسے کر سکتے ہو تم لوگ گڑیا پر؟ نہیں پلیز کہہ دو یہ جھوٹ ہے۔ بھابھی کی بات پر عاصم نے آنکھیں سختی سے میچی۔ کاش زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ دل نے شدت سے خواہش کی تھی، اے کاش یہ جھوٹ ہوتا، کاش ہماری زندگیوں میں یہ طوفان نہ آیا ہوتا، کاش اپنی بہن کو اس سولی پر چڑھانے سے پہلے مر گیا ہوتا۔ لیکن یہ حقیقت ہے، تلخ حقیقت، جو اسد کی مانند ہمارے سامنے ہم سب کو نگلنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ بابا نے ہمیں گڑیا کو لینے بھیجا ہے۔ اس کا نکاح ابھی اسی وقت میر یوسف بخت آور سے ہونا طے پایا ہے۔ ضبط کے مارے عاصم کی آواز کانپ رہی تھی۔ بھابھی منہ پر ہاتھ رکھے پیچھے ہوئی، جبکہ ماں جی بلک بلک کر رونے لگی۔ تبھی بھابھی کی نگاہ کچھ دور کھڑی شنایا پر پڑی۔ وہ اس کی جانب بڑھی۔ گڑیا، اس نے بازو ہلایا تھا، لیکن وہ خالی خالی نگاہوں سے بھابھی کو دیکھنے لگی، بے یقینی سی، غائب دماغ سی، جیسے حالات اس کی سمجھ سے باہر ہوں۔ عاصم شنایا کی جانب بڑھنے لگا۔ جب قریب جا کر ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا، لٹکی مانند سفید چہرے کو، اس نے زمین کو چھوتے ہوئے دوپٹے کو، جو ایک کندھے سے لٹک چکا تھا، اٹھایا اور اس کے سر پر اڑایا، اس کے سر پر بوسہ دیا، ایک آخری الوداعی بوسہ، پھر اس کا ہاتھ تھام کر باہر کی جانب بڑھا۔ ماں جی تیر کی تیزی سے اس کے سامنے آئی۔ نہیں عاصم، خدا کا واسطہ میری بچی کے ساتھ یہ ظلم مت کرو، اسے جیتے جی موت کے منہ میں مت دھکیلو، وہ لوگ بہت ظالم ہیں، مار ڈالیں گے اسے۔ روتے ہوئے دونوں ہاتھ عاصم کے سامنے جوڑے اور التجا کر رہی تھی۔ عاصم نے سرخ ہوتی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ ماں جی شاید خدا کو یہی منظور ہے، بھری آواز میں کہتے ہوئے اس نے سارم اور بھابھی کی جانب دیکھا، جو آگے بڑھ کر ماں جی کو سنبھال رہے تھے۔ بھابھی نے بھیگی آنکھوں سے شنایا کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ سپاٹ تھا، شاید وہ اپنے حواس میں نہیں تھی۔ پتھرائی آنکھوں سے عاصم کے ہاتھ میں موجود اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ عاصم کے ساتھ کھینچتی چلی گئی، کسی بے جان گڑیا کی مانند۔ دوپٹہ سر سے پھسل گیا، اس کا ایک سرا شنایا کے کندھے پر اٹکا تھا، جبکہ باقی سارا دوپٹہ زمین کو چھو رہا تھا۔ پیچھے سنانے دینے والی آہوں اور سسکیوں کو نظر انداز کرتے وہ دونوں گیٹ پار کر گئے۔ حویلی کے در و دیوار بھی اس ظلم پر رو رہے تھے، لیکن کون سنتا ہے ان کی فریاد؟ یہ روایت تو صدیوں سے چلے آ رہی تھی۔ نہ جانے کتنی اور ماں باپ کی لاڈلیاں اس رسم کی بھیڑ چڑھ کر اپنی جان گنوانی تھی، اور نہ جانے کتنی جانیں مزید اس رسم کی بھیڑ چڑھنی تھی۔ میں نے دیکھے ہیں انسانوں کی بستی میں پتھر ہوئے لوگ۔ راستے میں ملنے والے ہر فرد نے افسوس اور ترحم بھری نگاہوں سے اس شہزادی کو دیکھا تھا، جسے آج تنہائی کی قید سنائی جانی تھی، جس کی باقی زندگی اب کھٹ کھٹ کر بسر ہونی تھی۔ بیٹیاں چاہے کسی بادشاہ کے گھر میں ہی کیوں نہ پیدا ہوں، ہر ماں باپ ان کے نصیب سے ڈرتا ہے کہ نہ جانے کیا لکھا ہے ان کی قسمت میں۔ اور ایسی ہی ایک بیٹی، جو بابا کی لاڈلی، بھائیوں کی جان ہوا کرتی تھی، انمول سے بے انمول ہونے جا رہی تھی۔ عاصم اس کا ہاتھ تھامے اس برگد کے درخت تک لے آیا، جس کے سائے تلے سب افراد اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ سونی خالی نگاہوں سے سب کو دیکھ رہی تھی، دوپٹہ سر پر لینے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ وہ تو یہ خواب دیکھتی آئی تھی کہ اپنے گاؤں کی ان فضول رسموں کو اکھاڑ کر پھینکے گی، لوگوں میں یہ احساس اجاگر کرے گی، بیٹیاں کسی طور پر بیٹوں سے کم نہیں، کوئی بھیڑ بکری نہیں ہیں بیٹیاں، انہیں ان گھٹیا روایت کی نذر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن آج قسمت نے کیسا کھیل کھیلا تھا اس کے ساتھ
کہ ان رنوایا سے نفرت کرنے والی وہ کون سی گڑیا آج خود ان کی بھیڑ چڑھ رہی تھی۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا، سارے خواب بکھر گئے تھے۔ بابا کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر پلکیں بھیگ گئی تھی۔ بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، صرف ایک پل کے لیے، پھر ہاتھ کھینچ لیا، کہیں وہ ضبط نہ کھو بیٹھیں۔ نظریں تک نہیں ملا پا رہے تھے وہ اپنی بیٹی سے۔ وقت نے انہیں کیسے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ شنایا ان کے دل کی کیفیت سمجھ رہی تھی۔ ان سے کچھ فاصلے پر میر بختیور ان کے بیٹے نخوت سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ نکاح کی رسم شروع ہو گئی اور اس نکاح کو قبول کرتے ہوئے وہ اذیت کے کن کڑی منزلوں سے گزری تھی صرف وہی جانتی تھی۔ شکوہ کرتی بھی تو کس سے کرتی، رونے کو کندھا بھی میسر نہیں تھا۔ سفید لباس میں سرخ دوپٹہ سر پہ اوڑھے کانپتے ہاتھوں سے اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے اور جسم سے جان بھی ختم ہو گئی۔ اسے لگا اس کی روح جسم سے نکل چکی ہے، اب وہ بے جان لاش ہے جسے ان لوگوں کے ساتھ جانا ہے۔ دور کھڑے اس کے خواب اب منہ چڑھا رہے تھے، کہکہ لگا رہے تھے۔ اس کی بے بسی لمحوں کا کھیل تھا، اس کی زندگی کا پاسا پلٹ چکا تھا۔ شہزادی سے غلام بن چکی تھی وہ، یا شاید غلاموں کی زندگی بھی اس سے کچھ بہتر ہوگی جو زندگی اس کا نصیب بننے جا رہی تھی۔ نکاح ہوتے ہی میر بختیور اور ان کے بیٹے جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شنایا کو بھی ان کے ساتھ ہی جانا تھا۔ ایک پل میں سامنے کھڑے اس کے اپنے اجنبی ہو چکے تھے اس کے لیے، شاید وہ کبھی انہیں دیکھ نہیں پائے گی۔ آسم نے اسے گلے لگایا تھا اور وہ پھر بابا کی طرف آئی۔ بابا نے ایک دم اسے روتے ہوئے ساتھ لگایا، لیکن وہ روئی نہیں، وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ رو کر اپنے باپ کو مزید اذیت دیتی۔ ساری زندگی پڑی تھی اب رونے کو۔ وہ اپنے بابا کے چہرے کو دیکھ رہی تھی یکٹک، اپنی آنکھوں اور بابا کے چہروں کے درمیان۔ آنسو بھی گوارا نہیں تھے کہ وہ آنسو بابا کا چہرہ دھندلا کر دیتے۔ ہاشم اور سارم نہیں آئے تھے، پھر اپنی بہن کی بربادی دیکھنے کی سکت نہیں تھی ان میں۔ میر بختیور اکڑ کر چلتے ہوئے میر عبد الرحمن کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ چمکتی نگاہوں سے میر عبد الرحمن کو روتے ہوئے دیکھا اور پھر ان کے ساتھ کھڑی شنایا کو۔ میر عبد الرحمن، بنی کے اصول تو تمہیں یاد ہوں گے۔ آج کے بعد تم یا تمہارے خاندان کا کوئی بھی فرد تمہاری بیٹی سے مل نہیں پائے گا، اسے دیکھ نہیں پائے گا۔ زخموں پر نمک چھڑکا تھا میر بختیور نے، بہت کچھ جتایا گیا تھا انہیں۔ میر عبد الرحمن نے بے بس نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور ان کی اس بے بسی کو دیکھ کر میر بختیور اندر سے سرشار ہو گئے۔ چلو لڑکی، تحکم سے کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ان کے پیچھے ان کے بیٹے بھی تھے۔ یوسف بختیور شنایا کے برابر آ کر کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر ایک نگاہ تک نہیں ڈالی، خاموشی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا۔ شنایا اس کی طرف متوجہ ہی نہیں تھی، اسے ایک نظر دیکھا تک نہیں تھا جو اس کا مزاجی خدا بن چکا تھا۔ وہ تو گردن موڑے اپنے باپ اور بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ گاڑی سے کچھ فاصلے پر اس کا دوپٹہ گر گیا تھا، بال بکھر چکے تھے، لیکن اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ میر عبد الرحمن نے پلکیں جھپک کر دھندلی ہوتی آنکھوں کو صاف کر کر دیکھا۔ وہ لوگ چلے گئے تھے ان کی بیٹی کو لے کر۔ دوسرے افراد بھی دھیرے دھیرے وہاں سے جانے لگے۔ آسم نے بڑھ کر زمین سے گرا، شنایا کا سرخ دوپٹہ اٹھایا، اسے لبوں سے لگا کر ہچکیوں سے رونے لگا، جبکہ میر عبد الرحمن سینے پر بائیں جانب ہاتھ رکھتے جھکتے چلے گئے۔ یہ خانپور میں موجود میر حشمت خان کی حویلی کے بڑے سے کمرے کا منظر ہے، جس کا دروازہ کھلتے ہی نظر سامنے دیواروں کے ساتھ مختلف کتابوں سے سجے 3 بک شیلف پر پڑتی ہے۔ ان سے کچھ فاصلے پر اسٹڈی ٹیبل موجود ہے جس پر چند ضروری فائل دھری تھی۔ ایک ٹیبل لیمپ پڑا تھا۔ اسٹڈی ٹیبل کے دائیں طرف کمرے کے وسط میں آمنے سامنے 2 صوفے رکھے ہوئے تھے، ان کے درمیان شیشے کا میز تھا۔ زمین پر سرخ رنگ کا نرم قالین بچھایا گیا تھا، دیواروں پر مختلف پینٹنگ سجی ہوئی تھیں۔ وہ اس وقت مٹی کے بنے چولہے میں پھونکے مار مار کر آگ جلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دھوئیں سے آنکھیں باہر ابلنے کو تھیں، وہ بار بار کھانس رہی تھی، آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا، لیکن اسے ہر حال میں اسی چولہے پر چائے بنانے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہاں گیس کی سہولت موجود تھی، لیکن صرف اسے صدا دینے کے لیے مٹی کے چولہے پر اپلے اور لکڑیاں جلا کر چائے بنانے کو کہا گیا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے اسے اس حویلی میں آئے ہوئے، اور ان 2 دنوں میں شنایا کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا، اس نے جیسا سوچا تھا اس سے کہیں زیادہ مشکل زندگی اس کی منتظر تھی۔ وہ ان 2 دنوں میں ہی اس حویلی کے مکینوں کی سفاکیت جان چکی تھی۔ وہ لڑکی جس نے حویلی میں کبھی ایک گلاس اٹھا کر خود پانی نہیں پیا تھا، یہاں 2 ہی دنوں میں آگ جلانا سیکھ گئی تھی اور کھانا بنانا بھی۔
وہاں تو سب کی محبتیں میسر تھیں، ماں جی ہر ماں کی طرح کبھی اسے ٹوک دیتی اور کہتی لڑکی کچھ سیکھ لو، اگلے گھر جا کر کیا کرو گی، تو وہ سنی انسنی کر دیتی، بات مذاق میں ٹال دیتی۔ پھر بھابھی بھی اس کی سائڈ لیتی، ساری زندگی کام کرنے کو پڑی ہے، ابھی اسے عیش کرنے دیں، اور پھر فکر کیسی، بیاہ کر کے بھی تو اسے اسی گھر میں رہنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے بھابھی پیار سے اس کے گال کو چھوتی تو وہ بھابھی یو آر گریٹ کا نعرہ لگاتی، ان کے گلے لگ جاتی۔ لیکن جب ظلم کر کے ہاتھ اٹھا کر ہر کام سکھایا جاتا تھا تو پھر 2 دن میں سب سیکھ لینا کچھ عجیب نہیں تھا۔ حویلی میں نوکروں کی فوج تھی، لیکن اب ہر کام اس کے ذمہ ڈال دیا گیا تھا۔ وہ سارا دن گھن چکر بنی رہتی، اور پھر بھی کل ذرا سی بات پر میر پختاور نے اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا، وہ لڑکی جسے کبھی ماں باپ نے اور بھائیوں نے پھول کی چھڑی سے نہیں چھوا تھا، یہاں یوں مار کھا کھا کر پھوٹ کر رو دی، ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا۔ اس کے بعد وہ احتیاط سے ہر کام کرنے لگی۔ پرانی یادوں میں کھو کر وہ اپنا ہاتھ چلا بیٹھی، لبوں سے سسکی برآمد ہوئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیسی قسمت پائی تھی اس نے، پورا گھنٹہ ہو چکا ہے، تم سے چائے بنا کر لانے کو کہا تھا، اتنی کاہل اور نکمی ہو تم، ابھی تک چائے نہیں بنی۔ سیف وقت چلاتا ہوا اس تک آیا۔ شنایا نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ او محترمہ، کس مرتبے میں گم ہو، میں پوچھ رہا ہوں، آج کی تاریخ میں چائے بنے گی یا نہیں؟ جواب نہ پا کر سیف دھاڑا، جی ابھی لاتی ہوں، وہ مشکل بولی۔ شکر ہے آگ جل گئی تھی۔ اس نے جلدی جلدی چائے بنائی، تب تک وہیں کھڑا اسے گھورتا رہا جیسے نظروں ہی نظروں سے اسے نگلنے کا ارادہ ہو۔ شنایا نے چائے کپ میں ڈالی، ٹرے میں سجا کر اس کے سامنے پیش کی۔ سیف نے گہری نظروں سے اس کے سرخ ہوتے چہرے اور بھیگی پلکوں کو دیکھا۔ پہننے کو تو اس کی بہنوں کی اترن دی گئی تھی، ان کے استعمال شدہ کپڑوں میں بھی وہ خاصی دلکش لگ رہی تھی۔ سیف نے کپ اٹھایا اور پھر ایک گھونٹ بھرے بنا ساری چائے سائڈ پر گرا دی، کپ واپس ٹرے میں رکھا۔ لے جاؤ، نخوت بھرے انداز میں کہا۔ شاہانہ کا دل بھر آیا، اسے چائے نہیں پینی تھی، مقصد صرف شاہانہ کو تکلیف سے گزارنا تھا۔ وہ ٹرے لے کر مڑی، کچھ ہی دور گئی تھی جب اس نے پکارا، رکو۔ شاہانہ رک گئی لیکن مڑی نہیں، اذیت سے آنکھیں موند لی، اب نہ جانے کیا خطا ہو گئی تھی۔ سیف قدم قدم چلتا اس کے مقابل آ کر کھڑا ہوا، غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ شاہانہ نظریں چرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، نہ جانے کیوں اسے سیف کی نظروں سے الجھن ہوتی تھی، گھن آتی تھی اس کی نظروں سے، اس کی حرکتوں سے۔ سنا ہے تمہارا باپ مر گیا ہے کل، بہت افسوس ہوا، تمہیں بھی دکھ ہوا ہوگا ہے نا، بہت پیار کرتا تھا نا وہ تم سے۔ شاہانہ نے اس بات پر تڑپ کر سر اٹھایا، پل میں آنکھیں جل تھل ہوئی تھیں، لیکن اسے اپنے باپ اور بھائیوں کا نام لینے تک کی اجازت نہیں تھی اس حویلی میں۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ سیف تمسخرانہ نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا، تم ہو بھی تو اتنی خوبصورت، جو بھی دیکھے پیار کر بیٹھے، وہ تو پھر تمہارا باپ تھا، اس نے گھٹیا پن میں کہتے ہوئے آنکھ دبائی۔ شاہانہ سب کیے سختی سے لب بھینچے وہیں کھڑی رہی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ اس کا منہ نوچ لیتی۔ وہ اسے اکسا رہا تھا، وہ کچھ بولے، کوئی جواب دے اور پھر اسے اذیت پہنچائے، کوئی سزا سنائے۔ سالے ہم سے پنگا لینے چلے تھے، جانتے نہیں ہماری پاور کو، کہتے ہوئے اس نے 2-3 گالیوں سے نوازا تھا انہیں۔ شاہانہ کی برداشت کی حد بس یہیں تک تھی، وہ اس پر جھپٹی اور اس کا گریبان تھام لیا۔ خبردار، میرے باپ اور بھائیوں کے خلاف مزید ایک لفظ منہ سے نکالا، تمہاری جان لے لوں گی۔ اس کی نگاہوں سے چنگاریاں سی پھوٹ رہی تھی۔ سیف حیران ہو رہا تھا اس کی ہمت پر، جھٹکے سے اپنا کالر چھڑوایا۔ ونی میں آئی لڑکی میں اتنی عقل، اس کی دونوں کلائیوں کو اپنی مضبوط گرفت میں جکڑا۔ شنایا کو لگا اس کی انگلیاں شنایا کے گوشت میں اتر رہی ہیں۔ تم میری جان لو گی میری، ہا 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 کہکا لگا کر ہنسا تھا وہ، پھر ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے بھر کر ایک ہاتھ میں اس کی دونوں کلائیوں کو تھام کر دوسرے ہاتھ سے سختی سے اس کی ٹھوڑی پکڑی۔ میں میر سیف بختاور آج تمہارے سامنے قسم کھاتا ہوں کہ اس حویلی میں تمہاری زندگی جہنم سے بھی بدتر کر دوں گا۔ پل پل تڑپو گی تم، موت کی بھیک مانگو گی ہم سے، لیکن تمہیں موت نصیب نہیں ہوگی۔ اس حویلی کے در و دیوار لڑ اٹھیں گے تمہاری حالت دیکھ کر، لیکن تم پر کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ وہاں تڑپیں گے تمہارے خاندان والے، ترس جائیں گے تمہاری ایک جھلک دیکھنے کو، اور ان کی یہ تڑپ، یہ تکلیف سکون دے گی مجھے۔ یہ وعدہ رہا میرا تم سے، اور ہم میر اپنے وعدوں کے کتنے پابند ہوتے ہیں تم سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ شنایا عبدالرحمن تنفر سے کہتے ہوئے اس نے شنایا کو دھکا دیا اور لمبے لمبے ڈاگ بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی زمین پر گر گئی، کوہنیاں چھلی گئیں، منہ سے آہیں نکلیں۔
وہ گھر بھر کی لاڈلی رات کے اس پہر وہاں تنہا بیٹھی رو رہی تھی ہچکیوں کے ساتھ، لیکن کون تھا جو اس کا حال دریافت کرتا، کون اس کے آنسو پوچھتا، کون اسے اپنا کندھا میسر کرتا؟ جنہیں ان کی پرواہ تھی، ان سے تو قسمت نے اس کا ہر رشتہ ختم کر دیا تھا۔ وہ کس کس بات کا دکھ مناتی، کس کس اذیت پر آنسو بہاتی، اپنے خواب ٹوٹنے پر، اپنے پیاروں سے جدا ہونے پر، بابا کی موت پر، یا اس حویلی کے مکینوں کی نفرت پر، یہاں ملنے والی تکلیفیں اور اذیتوں پر، یا اس اندھیری نگری میں تنہا ہونے پر، کس کس چیز کا ماتم مناتی؟ وہ سارا دن کوہلو کے بیل کی طرح کام کرتی، باتیں سنتی، ان کی مار کھاتی، جھٹکیاں، ڈانٹ ڈپٹ، اپنے پیرنٹس اور بھائیوں کے خلاف ان کی باتیں سنتی، لب سیے اندر ہی اندر گھٹتی رہتی۔ ان کے سامنے تو آنسو بہانے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور وہ آنسو جو آنکھ سے نہیں گرتے، وہ اندر ہی اندر دل پر گر کر اسے جلاتے، لیکن وہ برداشت کرتی اپنی حد تک۔ اس گھر میں میر بختیور ہی کی فیملی آباد تھی، جن میں میر بختیور، ان کی بیوی جو مفلوج زدہ تھی، 2 جوان بیٹیاں امارہ اور فرح، 4 بیٹے جن میں اظہر، اطہر، سیف اور یوسف شامل تھے۔ اظہر اور اطہر، ان کی بیویاں اور ان کے بچے، یہ سب افراد تھے یہاں۔ ان کے علاوہ نوکروں کی ایک فوج تھی۔ اس کے باوجود شنایا کو ایک پل کا سکون نہیں لینے دیا جاتا تھا۔ اسے ٹارچر کرنے کے لیے ہر شخص اس سے کام کرواتا، خاص طور پر سیف اس سے اپنے کپڑے پریس کرواتا۔ جب تک وہ پریس کرتی تب تک اسے گھورتا رہتا، کپڑے پریس کر کے وہ اسے تھماتی تو دوبارہ انہیں گول مول کر کے سلوٹے ڈال کر دوبارہ پریس کرنے کا کہتا۔ وہ آنسو پیتی دوبارہ کام میں لگ جاتی، بہانے بہانے سے اسے اپنے کمرے میں بلاتا، کبھی اس کا ہاتھ تھام لیتا، کبھی اس کے لمبے خوبصورت بالوں کو دیکھتے ہوئے بہک جاتا اور انہیں چھونے لگتا، سگریٹ سے اس کے بازو داغتا، اس کے بازوؤں پر زبردستی کٹ لگاتا۔ شنایا کو گھن آتی اس سے، لیکن بے بس تھی۔ گھر میں کوئی بھی دوسرا فرد اسے کام بتاتا تو سیف جان بوجھ کر اسے کسی اور کام میں الجھا دیتا، اور جب دوسرا کام لیٹ ہوتا تو اسے جاہل، سست، کامچور کے خطاب ملتے۔ ایسے میں سیف غمگینی سے مسکرا دیتا۔ اس گھر کے 2 افراد ایسے تھے جن سے ابھی تک شنایا کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ایک تو میر بختیور کی بیوی جو مفلوج ہونے کی وجہ سے کمرے سے باہر نہیں آتی تھی، اور دوسرا یوسف جس سے اس کا نکاح ہوا تھا۔ نکاح ہونے کے بعد وہ لوگ گھر آئے تھے اور اسی دن نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا کہ پھر لوٹ کر نہیں آیا۔ شنایا کو بھی اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، تھا تو وہ بھی اس گھر کا ہی خون، ان سے مختلف کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی ان کی طرح ظالم اور بے حس ہی ہوگا۔ ایک ہی رات ہوتی تھی اس کے پاس جس میں اس کو تھوڑا سکون ہوتا تھا، جس میں وہ خود کو کچھ وقت دے پاتی تھی، اپنے دکھوں پر رو پاتی تھی۔ ہر روز جسم پر ایک نیا زخم ہوتا اور اگلے دن ان زخموں کی پرواہ کیے بغیر اسے کام کرنا ہوتا۔ رات بہت خاموشی سے اس کی سسکیاں سنتے گزر جاتی۔ اسے رات گزارنے کو کمرہ بھی دیا تو چھوٹا سا، جو پہلے سٹور تھا اب اس کے آنے پر خالی کر دیا گیا، جہاں روشنی کے نام پر 0 پاور کا بلب موجود تھا جو اندھیرا ختم کرنے میں ناکام رہتا۔ وہ معصوم لڑکی جو اندھیرے سے کبھی خوف کھاتی تھی، جس کی جان جاتی تھی اندھیرے سے، جو کمرے کی لائٹ آن کر کے سوتی تھی، یہاں اندھیرے میں ساری رات روتے ہوئے گزار دیتی۔ ڈر کی وجہ سے نیند نہیں آتی، ذرا سا کھٹکا ہوتا تو اس کی جان نکلتی، منہ پر ہاتھ رکھ کے بمشکل اپنی چیخوں کا گلا گھونٹتی۔ ایسے میں آنسو ابل پڑتے۔ وہ ساری رات دہلیز پر بیٹھے بیٹھے گزر جاتی، عادی ہوتی جا رہی تھی وہ ان اندھیروں کی، اس تکلیف والی زندگی کی، دنیا کی نفرت کی۔ پرانی زندگی یاد آتی، پرآسائش زندگی جہاں وہ محبتوں سے مالا مال تھی، اب وہ پرانی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب اس نے ضد کر کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا اور اس کا یونین میں پہلا دن تھا، جو اسے اپنی زندگی کا بھیانک دن لگتا تھا، لیکن وہ تب نہیں جانتی تھی کہ آگے اس سے بھی زیادہ بھیانک زندگی اس کی منتظر ہے۔ شنایا میر عبدالرحمن کی اکلوتی بیٹی تھی، گھر بھر کی لاڈلی۔ عام طور پر جہانگیرداروں کے ہاں بہو بیٹیوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن میر عبدالرحمن کے ہاں معاملہ الٹ تھا۔ وہ سب سالوں سے ایک ننھی سی گڑیا کے وجود کو ترس رہے تھے، لیکن اللہ نے ان کے ہاں رحمت نہیں بھیجی۔ میر عبدالرحمن کے والد میر عبدالقیوم کی کوئی بہن نہیں تھی۔ پھر اگلی نسل میں ان کے ہاں صرف بیٹے پیدا ہوئے۔ بیٹی کی شدید خواہش کے باوجود وہ اللہ کی رضا کے سامنے بے بس تھے۔ ایک ننھی گڑیا کو اپنی گود میں کھلانا چاہتے تھے، لیکن ان کی یہ خواہش ادھوری رہی۔ میر عبدالصمد کی شادی کی تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام طاہر رکھا گیا۔ ڈلیوری کے دوران کچھ پیچیدگیوں کے باعث میر عبدالصمد کی بیوی دوبارہ ماں نہیں بن سکی۔ پھر میر عبدالرحمن کی شادی ہوئی تو انہیں اللہ نے 2 بیٹوں سے نوازا، ہاشم اور عاصم۔
اس گھر کے سبھی افراد کے دل میں بیٹی کی خواہش شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ میر عبدالقیوم تو گڑیا کے انتظار میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ عاصم کے پیدا ہونے کے 4 سال بعد اللہ نے اس گھر کو جڑواں بچوں سے نوازا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام سارم رکھا گیا اور بیٹی کا نام شنایا۔ یوں شنایا گھر بھر کی آنکھ کا تارا ہو گئی، ہر کوئی اسے گود میں اٹھائے پھرتا، اس کے منہ سے کوئی فرمائش نکلتی تو اسے جھٹ سے پورا کر دیا جاتا۔ وہ کھلونا تھی سب کے لیے، خاص طور پر اپنے تایا جی اور تائی جی کے لیے۔ وہ اپنی بیٹی کی محرومی اسی سے پوری کرتے۔ ان کے گھر میں لڑکیوں کو پڑھانے کا رواج نہیں تھا، لیکن شنایا کو پڑھائی کا شوق دیکھتے ہوئے اسے قریبی گاؤں سے FSC کی تعلیم دلوائی گئی۔ گھر والوں کا خیال تھا ایک لڑکی کے لیے اتنی تعلیم کافی ہے، لیکن شنایا بہت سارا پڑھنا چاہتی تھی۔ اس کا شوق تھا کالج میں لیکچرار بننے کا، لیکن گھر والے اسے اجازت نہیں دے رہے تھے مزید پڑھنے کے لیے۔ وجہ ایک یہ تھی کہ حویلی کی لڑکیوں کو اتنی چھوٹ نہیں دی جاتی، اور پھر یہاں کے قریب کوئی یونیورسٹی نہیں تھی جہاں وہ تعلیم حاصل کر سکتی۔ آگے پڑھنے شہر جانا پڑتا، وہاں رہائش کا مسئلہ تھا۔ اس کی ہر خواہش پوری کرنے والے اس کے پیرنٹس اس کی یہ ضد پوری کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے۔ 2 دن کی بھوک ہڑتال کے بعد اس کے تایا جی مان گئے تھے اس کی ضد پر، اس شرط پر کہ جانے سے پہلے شنایا کی باقاعدہ انگیجمنٹ ہوگی ان کے بیٹے طاہر کے ساتھ۔ یہ رشتہ بہت پہلے سے طے تھا، لیکن کوئی رسم نہیں ہوئی تھی ابھی تک، اور گھر کے مکینوں کے سوا کسی کو اس رشتے کی خبر نہیں تھی۔ اب وقت آ گیا تھا رشتے کا اعلان کر دیا جاتا، تاکہ جو لوگ شنایا کے رشتے کی آس لگائے بیٹھے ان کی امید ختم ہو۔ باقی گھر والوں کو تایا جی نے کیسے منایا یہ وہی جانتے ہیں۔ خیر منگنی کر دی گئی، شنایا کا ایڈمیشن ہو گیا۔ گھر بھر کی دعائیں اور پیار لیے وہ شہر آ گئی۔ اسے ہاسٹل رہنا تھا، وہ پرجوش تھی اپنی اسٹڈی کے لیے۔